اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نحل کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، شان نزول کے لحاظ سے 17ویں جبکہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 16ویں صورت ہے۔ اس میں 128 آیات ہیں جو کہ 16 رکوع پر مشتمل ہیں۔ لفظ النحل کا مادہ نحل ہے اور اس کے لغوی معنی کسی کو کوئی چیز خوشی سے دے دینے کے ہیں۔ نحلتا اس عطیے کو بھی کہا جاتا ہے جو کسی کو بطبیب خاطر بغیر کسی مطالبے اور واپسی کی توقع کے دیا جائے، جبکہ نخل سے مراد شہد کی مکھی ہے جو بمطابق وحی ربی مختلف پھولوں اور پھلوں کا رس چوس کر ان سے شہد بنا کر ہمارے لیے مہیا کرتی ہے۔ اس صورت کا نام اسی صورت کی آیت نمبر 68 میں مذکور ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا امر آن پہنچا ہے سو عجلت نہ مچاؤ اس کی۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، وہ پاک ہے، بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر کا خاتمہ اس بات سے ہوا کہ اے قاری قرآن، تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اپنی تقویض شدہ فرائض میں لگے رہو اور اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اپنے رب کو پہچان کر اس کی حق بندگی ادا کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ اس صورت کا آغاز اس ارشاد ربی سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر میں عجلت نہ مچاؤ، وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے اور ان تمام باتوں سے بلند و بالا ہے جو یہ خود سے بنا کر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کے مطابق امر رب کی تفصیل یہ ہے کہ جب وہ کسی ایک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسے یہ کام سر انجام دینے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کا حکم کن کسی بھی چیز کو عدم سے موجود میں لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ربی ہے، ترجمہ: نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اخذ کرے کوئی اولاد، پاک ہے اسے۔ جب وہ طے کر لیتا ہے کوئی امر تو بس وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو اور وہ ہو جاتا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، نازل فرماتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے امر سے اس پر جو کوئی چاہتا ہے اس کے بندوں سے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ متنبہ کر دو کہ نہیں کوئی الہ سوائے میرے، پس مجھ سے تقوی کرو۔ رب کریم نے اس کائنات کے مختلف امور چلانے کے لیے ایک جامع نظام وضع کر رکھا ہے۔ اس نظام کے مطابق وہ اپنے امر سے ملائکہ کو روح یعنی قوت عمل دے کر اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ ان خاص بندوں کی کچھ نشانیاں ہیں ہمیں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 میں ملتی ہیں۔ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث بیان نازل فرمائی ہے، ایک کتاب باہم مشابہ اور دہرائی ہوئی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے جو خشیت رکھتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم پڑ جاتے ہیں ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ہدایت فرماتا ہے اسے جو کوئی چاہتا ہے، اور جو کوئی بھٹکا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے سو نہیں اس کے لیے کوئی ہادی۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے خلق فرمائے آسمان و زمین حق کے ساتھ۔ تعالی اما یشرکون،
بہت برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، اس نے خلق فرمایا انسان کو نطفے سے، تو جبھی وہ ہو گیا ہے ایک صریح حریف۔ نطفۃ نطف سے بنا، آہستگی سے بہہ نکلنے یا خارج ہونے والا سیال جس میں نامیاتی جزو موجود ہو، سیمن۔ خصیم خصم سے بنا، خصم فریق مخالف، زبانی جھگڑا کرنے والا، an opponent۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے۔ یہ تخلیقات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہیں، اور ان تخلیقات میں ہم سب یعنی تمام مرد و زن شامل ہیں۔ اس کائنات کو تخلیق کرتے ہوئے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑی اور نہ ہی کوئی تھکن لاحق ہوئی، جیسا کہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 111 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور کہہ دیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہیں اخذ کی اپنے لیے کوئی اولاد، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اختیار کار میں، اور نہ اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے، اور بڑائی کرو اس کی کمال بڑائی۔ اور سورۃ القاف کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور تحقیق ہم نے خلق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ہے ان کے درمیان 6 ایام میں، اور نہیں مس کیا ہمیں تھکان نے۔ حضرت انسان کو نطفے سے تخلیق کیا گیا۔ نطفے کی حقیقت ایک حقیر پانی کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، کیا نہیں خلق کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے؟ یہ تو رب کریم کی رحمت ہے جس کی بدولت پانی کا ایک حقیر قطرہ تخلیق کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے ایک بچے کی صورت میں اس دنیا میں وارد ہوتا ہے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: پھر ہم نے خلق کیا نطفے سے علقہ، سو ہم نے خلق کیا علقے سے مضغہ، سو ہم نے خلق کیا مضغہ سے ہڈیاں، سو ہم نے پہنا دیا ہڈیوں پر گوشت، پھر ہم نے نشو نما دی اسے اس سے اگلی تخلیق کی، پس بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ احسن الخالقین۔ اور حضرت انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھلا کر اپنے رب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور خلق فرمائے ان میں مویشی، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے ان میں سامان گرمائش اور منافع ہے اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے، حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ، جب انہیں واپس لاتے ہو اور جب انہیں چرانے لے جاتے ہو۔ دفء دفع سے بنا، گرمائش حاصل کرنے یعنی سردی سے بچنے کا سامان، وارمتھ۔ تُریحُونَ روح سے بنا، تم انہیں اندر لاتے ہو، یو برنگ دیم ان۔ اللہ تعالیٰ کی انہی تخلیقات میں مویشی بھی شامل ہیں جن میں ہمارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان بھی ہے، سامان خوراک بھی ہے اور دیگر فوائد بھی، اور انہی میں ظاہری شان و شوکت کا سامان بھی ہے جب انہیں چرنے بھیجا جائے یا شام کو انہیں واپس لایا جائے۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ اس دیس تک کہ نہیں پہنچ سکتے تھے تم مگر جاں فشانی سے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بڑا شفیق رحم فرمانے والا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور خلق فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ البغالہ بغل سے بنا، زیادہ بوجھ اٹھانے والے جانور، میولز۔ رب نے کمال مہربانی کے ساتھ ایسے جانور بھی تخلیق کیے ہیں جو ہمارے لیے بار برداری کے کام آتے ہیں،
اور بوجھ اٹھا کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں ہم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ ان جانوروں میں گھوڑے، خچر، کھدے شامل ہیں۔ یہ جانور بار برداری کے علاوہ سواری کے کام بھی آتے ہیں اور سامانِ زیست بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں ہمارے فائدے کے لیے تخلیق فرما رکھی ہیں جن کا ہمیں علم تک نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ تعالیٰ پر قصد کی راہ ہے اور ان میں کچھ ہٹی ہوئی بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر چاہیں تو ہدایت فرما دے تم سب کو۔ جائرٌ جوڑ سے بنا، درمیان سے، دور یا ہٹے ہونا، انڈائریکٹ۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانور اسی راستے پر چلتے ہیں جس پر چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا صحیح راستوں پر چلنا فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے، حالانکہ ان کے سامنے اور راستے بھی موجود ہیں لیکن وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اسی طرح حضرت انسان کے سامنے فطری راہ بھی موجود ہے اور دوسری راہیں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جانوروں کی طرح مجبور محض پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے خیر اور شر کا شعور عطا فرما کر یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس راہ کا چاہے انتخاب کرے۔ اس صورت میں وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ رب کریم خالق اور مالک کائنات ہیں، اگر وہ چاہیں تو سب کو ہدایت فرما دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنا انہی کے وضع کیے ہوئے مقصد تخلیق کے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ سورۃ الانسان کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو نطفہ مرکب سے کہ ہم اسے جانچیں، سو کر دیا اسے سنتا اور دیکھتا۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں، کتاب اللہ کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے مزاج میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے معطر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے انہیں خاص مقام عطا فرما دیتے ہیں اور ان کے ذریعے مخلوق تک پیغام حق پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے۔ ان میں جمادات، نباتات، حیوانات، آسمانی اور زمینی مخلوقات بشمول بنی آدم لاتعداد انواع شامل ہیں۔ رب کریم نے کمال مہربانی کے ساتھ بہت سے جانوروں کو ہمارے تابع فرمان کر دیا ہے اور ہم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں سے انسان کو اچھائی اور برائی میں سے کوئی بھی راہ چننے کا اختیار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کے نتائج کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔